میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی، جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد۔ پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں۔ بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے یہ کردار ادا کیا تھا، اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا، جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے، تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح۔ تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں، 30 ملین تھے، 33 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی، لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں، ادھر ہیں، جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب، وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں، جاوید بلوانی صاحب، ادریس میمن صاحب، جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب، یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے، اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی۔ میں نے ناصر شاہ صاحب، ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ، اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو، تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں، اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا، ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں، وہ آکیپائڈ ہے، پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے۔ کچھ ایک آدھ بلڈنگس کا اور پتہ چلا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی، تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں۔ امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی
وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے, انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا, کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے اور ایکسیس نہیں ہے پراپر. بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی, ابھی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں, اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا اس پہ امیڈیٹلی 24 میں 2024 میں کیا تھا, اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ایک چیز رہ گئی میری, یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا. اس میں تقریباً یہ 35 صفحے کا تھا میں دیکھا, اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں, اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرز جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اور بھی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے ہم ان کو لکھیں گے بھی, اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے, یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول لیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے, کسی ادارے کی ہو سکتی ہے, ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے, چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا, جس کی بھی ہو, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو.